بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم سکندر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فتوحات کے فرق کے بارے میں جانیں گے۔ سکندر جو 20 سال کی عمر میں مقدونیہ کا بادشاہ بنا، 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکل کر پورے یونان کو فتح کیا، اس کے بعد ترکی میں داخل ہو کر اسے فتح کیا، پھر ایران کے دارا کو شکست دے کر ملک شام پہنچا، اس کے بعد یروشلم اور بابل کا رخ کر مصر پہنچا، پھر ہندوستان کی سرزمین پر آیا۔ اس نے یہاں جھیلم ندی کے کنارے پورس سے جنگ کی، اپنے عزیز گھوڑے کی یاد میں یہاں ایک شہر کی تعمیر کی، پھر مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا۔ واپسی کے دوران راستے میں ٹائیفائڈ یا ملیریا میں مبتلا ہوا اور سن 323 قبل مسیح میں 32 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا۔ تاریخوں میں بتایا جاتا ہے کہ وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل، فاتح اور بادشاہ تھا۔ اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دا گریٹ کا نام دیا گیا۔ وہیں دوسری طرف اسے سکندر اعظم کا خطاب بھی دیا گیا۔ آئیے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور سکندر اعظم کے فتوحات کے بیچ موازنہ کرتے ہیں۔ یہاں الیگزینڈر ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، انہیں دنیا کے بہترین لوگوں سے گھڑ سواری سیکھنے کا موقع ملا، انہیں ارسطو جیسے استاد کے صحبت میں تعلیم ملی۔ جب وہ 20 سال کے ہو گئے تو انہیں تخت اور تاج ملا۔ ان کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ بھیڑ بکریاں اور اونٹوں کو چرا کر بڑے ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تلوار بازی اور تیر اندازی کسی سے نہ سیکھا۔ جہاں سکندر اعظم نے اپنے آرمی کے ساتھ 10 سالوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 10 سالوں میں بنا آرگنائزڈ آرمی کے 20 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، جس میں روم، ایران کے 2 سپر پاورز ملک شامل تھے۔ آپ نے انہیں گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ اپنی تلوار کی بدولت فتح کی تھی اور وہاں کے نظام اور انتظام کو درست کروایا۔ سکندر اعظم نے اپنی فتوحات کے دوران بے شمار جرنیل قتل کروائے۔ بے شمار جرنیل اور جوانوں نے سکندر کا بیچ راستے پر ساتھ چھوڑ دیا، ان کے خلاف بغاوتیں کیں۔ جب سکندر ہندوستان کو فتح کر آگے کے حصوں میں بڑھنا چاہ رہے تھے تو تھک ہار کر ان کے سپاہیوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر اپنے وطن واپس ہونے کی ضد باندھنے لگے، جس کی وجہ سے سکندر کا پورے ہندوستان پر فتح کرنے کا خواب پورا نہ ہو پایا۔ مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کسی بھی ساتھی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ان کے حکم کی نافرمانی کرتا اور ان کے خلاف کوئی کام کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے خلیفہ تھے کہ عین میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپاہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت حارث بن کعب رضی اللہ عنہ سے گورنری واپس لے لی۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا مال ضبط کروا لیا۔ آپ نے حمص کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے کے کام پر لگا دیا۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی ان کے خلاف کوئی آوازیں اٹھاتا۔ سکندر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، مگر دنیا کو کوئی سسٹم نہ دے سکا۔ وہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے کہ آج تک پوری دنیا میں اپنائے جاتے ہیں۔ آپ نے سن ہجری کا آغاز کیا، جیل کا تصور دیا، مساجد کے مؤذن کی تنخواہ مقرر کروائی، مساجد میں روشنی کے انتظامات کروائے،
पुलिस का महकमा बनवाया, मुकम्मल अदालत के निज़ाम की बुनियाद रखी, फौजी छावनियाँ बनवाईं, फौज का बाकायदा महकमा कायम करवाया। आपने पहली बार दूध पीते बच्चे, बेवाओं, यतीमों के लिए बाकायदा वज़ाइफ मुकर्रर करवाए। आप रज़ी अल्लाह अन्हों ने नाइंसाफ़ी करने वाले जजों को सज़ा देने का सिलसिला शुरू करवाया। आप फरमाया करते थे, जो हुक्मरान इंसाफ से हुकूमत करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आपके मोहर पर लिखा था, उमर नसीहत के लिए मौत काफ़ी है। आप रज़ी अल्लाह अन्हों के दस्तरख्वान पर कभी दो तरह के सालन नहीं रखे जाते। आप ज़मीन पर सर के नीचे ईंट का तकिया बनाकर सो जाते। सफ़र के दौरान जहाँ नींद आती वहाँ किसी दरख्त पर चादर तान कर सो जाते। आपके कुर्ते पर 14 पैबंद होते और उन पैबंदों पर एक सुर्ख चमड़े की पैबंद भी होती। आप हमेशा मोटा खुरदुरा कपड़ा पहनते। आपको मुलायम और बारीक कपड़ों से नफरत थी। आप जब भी किसी को सरकारी ओहदे पर फायज करते तो उसके असासों का तखमीना लगवाकर अपने पास रख लेते। अगर सरकारी ओहदों के दौरान उसके दौलत में इजाफा होता, आप रज़ी अल्लाह अन्हों उसकी जांच करवाते। आप जब भी किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत करते कि कभी तुर्की घोड़े पर मत बैठना, बारीक कपड़े न पहनना, छने हुए आटे की रोटियां न खाना, दरबान न रखना और किसी फरियादी पर कभी दरवाज़ा बंद मत करना। नाज़रीन, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि ऐसी ही आने वाली इस्लामिक वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह।